ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت لقمان دانا آدمی، دانائی کی باتیں کرنے والے، کائنات میں سب سے مشہور دانائی میں وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہنے لگے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے کو بٹھائیں اور یہ کہانیاں سنائیں، بچوں آؤ کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا کے کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن کہانی ہے وہ ان کی تربیت کی ایک بہت بڑی اللہ نے جو ہے نظام چلایا۔ انہوں نے بتایا بچوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہے، اگر وہ کر کے دنیا سے انسان چلا گیا، وہ کون سا گناہ ہے جو کر کے مر گیا، توبہ نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے کتب، ساری کائنات کے صحابہ، ساری کائنات کے نبی مل کر بھی اس مشرک کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پھر بھی داخل نہیں کرے گا۔ ہے یا نہیں؟ بچوں کو بتایا کبھی آپ نے؟ ہے کوئی ایسا گناہ؟ بچوں کو بتائیں، آپ یہ رات کو پورا بتایا کریں، بتائیں میرے بچوں، وہ چھوٹے بچے، میں آج ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں نے 10 سال کی عمر تک جو چیزیں پڑھی تھی آج تک یاد ہیں، جو سنی تھی جھوٹی چاہی باتیں تھیں، لطیفے، کہانیاں، جھوٹی کرامات، آج تک ازبر ہیں۔ 10 سال کے بعد ولی بھول گئی ہیں، لیکن 10 سے پہلے ولی آپ کو یاد ہیں یا نہیں؟ سب کو ہے۔ وہ اماں مدینے سے، مکے سے بھاگی کہ یہاں ایک بندہ آیا ہے جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، وہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے اس کی گٹھلی اٹھائی تھی، سنا تھا نا بچپن میں، ہم نے پڑھا، آج تک سند نہیں پتا، کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن وہ مجھے یاد ہے جو پہلی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو بچہ اس کو بٹھائیں، 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو رات کو بٹھا لیا کریں، کہا کریں آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، عورت کہے مرد کے، کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کبھی نہیں۔ وہ کہیں اچھا اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کیا ہوتا ہے؟ پھر بتائیں اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا شرک ہے، کھائے اس کا اور سجدہ کسی اور کے آگے کرے، کھائے اس کا اور نعرے کی مدد کے کسی اور کے لیے لگائے، یہ شرک ہے، یہ بے وفائی ہے۔ پھر بچہ موت تک شرک کرے گا۔ پھر آپ اسے بتائیں میرے بیٹے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تجھے ماں باپ شرک کرانا چاہتے ہیں، تجھے کہتے ہیں قبر پہ سجدہ کر، تجھے کہتے ہیں قبر کا طواف کر، تجھے کہتے ہیں درخت پہ جا کے کچھ لٹکا، تجھے کہتے ہیں بت کے آگے سر جھکا دے، تجھے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دے، میرے بچے، کون کہہ رہا ہے؟ لقمان علیہ السلام۔ قرآن بتا رہا ہوں، سورہ لقمان کا 2 رکوع پورا پڑھ لیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں جو بندہ اپنے بچے کو سورہ لقمان کا 2 رکوع یاد کرا دے گا ترجمے کے ساتھ، اس کا بچہ کبھی بھی بے وفا اللہ کا اور اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں تو صحیح اپنے بچوں کو کہ تمہارے لیے قرآن پاک کے اندر ماں باپ کے لیے سورہ لقمان کا 2 رکوع ہے، اور اولاد کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع ہے۔ سمجھے آپ؟ ماں باپ کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے۔ ایک حق ہے ماں باپ کا، ایک حق ہے اولاد کا۔ اب ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، تربیت کریں؟ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ مَنْ سَبِيلًا۔ اب دیکھو اگر ماں باپ غیر اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں، شرک کرا رہے ہیں، نہ کرنا یہ غلط کام نہیں جی، امی ابو ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو شرک کرے۔
ماں باپ کی اطاعت تب کرنا جب وہ دین کے تقاضے پورے کر کے اطاعت کا کہہ رہے ہیں۔ وہ تجھے غلط کام کا کہہ رہے ہیں، بیوی کو طلاق دے دے، بیوی بالکل ٹھیک ہے تو نہ دینا، تجھے اور اس طرح کوئی کام غیر شرعی کہہ رہے ہوں، پھر ماں باپ کی فلاح تطیعہما، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس دنیا میں ان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، بے شک اطاعت نہ کرنا، ٹال دینا، ان کو جو ہے کہہ دینا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں میں کرتا ہوں، لیکن اخلاق کے ساتھ معروفہ احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھنا۔ پھر فرمایا بچے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز بہت خاص چیز ہے، جس طرح سر کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، اس طرح نماز کے بغیر کوئی دیندار بن نہیں سکتا۔ تیرا پتہ چلے گا کہ تو مسلمان ہے، تو جھک رہا ہے اللہ کے آگے، تو غلام ہے کسی کا، تو خود مختار نہیں ہے، تو آزاد نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے اس کے اندر، غلامی ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے نماز میں، سجدے میں، جب آپ جھکتے ہیں کائنات کے رب کے آگے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے